بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ آواز بلند سلوا السلام علیکم فاتحہ۔ الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدي بريته وأفضل خليقته، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، واللعن الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين، من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صدق مولانا رسول الله والأئمة المعصومون. درود پر محمد وآل محمد. قبل سے کیا آپ کی خدمت میں رائز پیش کروں، گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر علماء، فقہا، شہداء الحق، حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین اور تمام اہل بیت کے چاہنے والے جو ان ایام میں، ان دنوں میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے روح
بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پر محمد و آل محمد. حضرات محترم، تقریباً ربیع الاول کے پہلے عشرے میں اکثر جو مجلسیں ہوتی ہیں تو ان مجلسوں کو عنوان الوداعی مجلس کا عنوان دیا جاتا ہے. لہذا اس مجلس کا بھی عنوان یہی ہے. اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے بھی جو مجلس ہوگی، آج کی جو گفتگو ہے اس کا موضوع آپ کی خدمت میں واضح کر دوں تھوڑا سا، تاکہ پوری بات آپ ذہن میں رہے کہ ایام اعزا گزرے ہیں. یہ دن، یہ 2 مہینے 60 دن اور 2 مہینے 8 دن، یعنی 60 اور 68 دن، 68 ڈیز جو ہماری زندگی گزرے ہیں، اور یہ ہر سال ہماری زندگی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، بار آپ سنتے آئے ہیں. تو یہ 60 دن ہماری زندگی میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، یہ 68 دن ہماری زندگی میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ایک دوسرے، یہ ان دنوں کے اختتام کے بعد ان کا ماحصل کیا ہے، یعنی ان کا نتیجہ کیا ہے. 2 مہینے 8 دن کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اس سے کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا ہماری توقع ہوتی ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے. تیسری چیز، یہ جو ودا ہم لوگ کرتے ہیں، اکثر لوگوں نے سوال بھی کیا، یہ جو ہم لوگ ودا کرتے ہیں، بہت سارے نوحے بھی ہیں سلسلے کے، تو ودا کا مفہوم کیا ہے؟ یہ چند باتیں انشاءاللہ آپ سے خدمت میں عرض کریں گے، اور اس کے بعد پھر چند جملے مسائل کے، اور انشاءاللہ دعا ہوگی کہ بارگاہ خدا میں ہماری عبادت قبول ہو انشاءاللہ، اور اس کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفا ملے. جو بھی ان ایام میں اس وبا کے شر میں مبتلا ہوئے، خدایا تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو بالخصوص اس وبا کی شر سے محفوظ رکھ. حاضرین مجلس اور جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ اس شر سے محفوظ رہیں. خدایا دشمن کو عاد سمود کی طرح روئے زمین سے صفحہ ہستی سے نابود کر دے، ان کے بیڑے غرق ہو جائیں، وہ اس قدر ختم ہو، اس طرح ان کا اثر ختم ہو کہ ان کی یاد بھی باقی نہ رہے. صلوات علی محمد. دیکھیں عزیزوں، انسان کو صحیح راستے پہ آنے کے لیے اور ایک صحیح زندگی گزارنے کے لیے اور دنیا میں ایک مثالی انسان جیسا ہونے کے لیے اس کو تربیت چاہیے. بغیر تربیت کے، بغیر مشق کے، بغیر ٹریننگ کے انسان کوئی بھی چیز سیکھ نہیں سکتا. جب تک انسان اپنی زندگی کے معمول میں کسی بھی تربیت کے نصاب کو نہ اپنائے، اپنا لائف اسٹائل اس کو نہ بنائے، اس وقت تک کوئی بھی چیز اس کی لیے عادت نہیں بن سکتی. لہذا تربیت کا نصاب ہر انسان کے لیے ضروری ہے. ایک اچھا انسان بننے کے لیے بھی تربیت کے اصول بہت ضروری ہے. ایک اچھا انسان بننے کے لیے انسان کے لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف سے معین کردہ جو واجبات اور فرائض ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے. ایک دوسری چیز، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان سے اس کے لیے دور رہنا ضروری ہے.
یہ سب سے بیسک ابتدائی بیج ہے اچھے انسان ہونے کے لیے. ادا الفرائض و اجتناب المحارم، فریضے کو ادا کرنا اور گناہوں سے دور رہنا. تیسری چیز اشتمال المکارم. حدیث کو بارہ عرض کیا ہے لیکن آج دوسرے زاویے سے تیسری چیز ہے اچھی خصلتوں کا سیکھنا اور بری عادتوں سے خود کو دور رکھنا. اچھی عادتوں کو اپنے اندر راسخ کرنا، اپنے وجود کا حصہ بنانا، اپنی زندگی کا حصہ بنانا. اچھی عادت ہے کیا؟ مثال کے طور پہ ایک انسان خود ظلم نہیں کرتا ہے کیونکہ ظلم حرام ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کسی ظلم میں شریک ہوتا ہے کیونکہ ظلم گناہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر ظالم سے مقابلے کی جرأت نہیں ہے. خود ظالم سے مقابلے کی اگر جرأت نہ ہو، ہر وہ کام کہ جس کی انسان کے اندر طاقت نہ ہو، بہت اہم نقطہ غور کیجیے، ہر وہ کام کہ جس کی انسان کے اندر طاقت نہ ہو شریعت میں واجب نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت اور اس کی قدرت سے زیادہ کسی بھی کام پہ معمور نہیں کرتا. کوئی بھی کام اس کے کندھے پہ ایسا نہیں لاتا کہ جو وہ کر نہ سکے، اس کی طاقت سے زیادہ. فرض کیجئے انسان بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اللہ نے اس کے اوپر روزہ کیا ہے؟ واجب نہیں کیا. بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے. اگر روزہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے تو یہی روزہ جو واجب ہے اس کے لیے حرام بھی ہو جاتا ہے. حکم شریعت کیا ہے؟ بالکل بدل جاتا ہے. پانی استعمال کرنا نقصان دہ ہے. پانی استعمال کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، یا بیمار ہے تو بیماری اور بڑھ جائے گی. تو اب اس شخص کے لیے پانی سے وضو کرنا، اگر وضو سے پانی، وضو کے لیے پانی استعمال کرے اور پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس انسان کے لیے وضو کرنا جائز ہے. اس کا فریضہ وضو نہیں ہے، تیمم ہے. اس کا فریضہ کیا ہے؟ اگر غسل کرے گا تو طبیعت خراب ہو جائے گی، تو اب اس کا فریضہ کیا ہے؟ تیمم ہے. جسم پہ کوئی زخم ہے دھونے کی جگہ پہ، وہاں پانی پہنچائے گا تو پانی نقصان دہ ہوگا. شریعت کیا کہتی ہے؟ اس انسان کا فریضہ وضو جبیرہ ہے. یہ فقہی مسائل ہیں لیکن یہ مثالیں ہیں اصل بات پہنچانے کی. انسان کا فریضہ کیا؟ وضو جبیرہ. یعنی کیا؟ یعنی اسے دھوئے نہیں، اس پہ ہلکا سا ہاتھ پھیرے. اگر اس پہ بھی ہاتھ پھیرنا نقصان دہ ہے، ایک کپڑا رکھے، کپڑا رکھ کر جو ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیرے، اسے دھوئے. یہ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ایگزامپلس کس چیز کی ہیں؟ حج پہ جانا واجب، پیسے نہیں ہیں، شریعت کہتی ہے تم پہ واجب نہیں. پیسے ہیں، پاسپورٹ نہیں ہے، نہیں بن سکتا آن ٹائم، شریعت کہتی ہے ہم پہ واجب نہیں. پیسہ ہے، پاسپورٹ ہے، ویزا نہیں مل رہا ہے، شریعت کہتی ہے واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں یہ مثال صرف اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن تیار ہو جائے ایک دوسری بات سمجھنے کے لیے. حج، پیسہ، سب کچھ، ویزا بھی لگ گیا، فلائٹ کا ٹکٹ نہیں مل رہا، شریعت کہتی واجب نہیں. کیا معیار ہے شریعت کا؟ ہر وہ کام کہ جو انسان کی قدرت سے زیادہ ہو، اللہ نے اس کو شریعت میں واجب نہیں کیا. یہ بات سمجھنا. انسان کے اوپر ظلم کرنا حرام، وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. انسان کے اوپر ظلم کا سہنا حرام، ظلم کو سہ نہیں سکتا، برداشت بھی نہیں کر سکتا. کم از کم جو ہے وہ دل سے بیزار ہو ظلم سے. دل سے کیا ہو؟ اس کے اندر بیزاری ہو، نفرت ہو ظلم کی. ٹھیک ہے. ہم فرض کیجئے کسی ایسے ملک میں کہ جہاں مظلوموں کو مارا جا رہا ہے، وہاں ہم پہنچ نہیں سکتے، وہاں ہم جا نہیں سکتے، تو شریعت ہم سے کیا کہتی ہے؟ تم نہیں جا سکتے ہو تو کم از کم اس ملک پہ ہونے والے ظلم سے دل تمہارا بیزار ہونا چاہیے، تمہارے دل میں نفرت ہونی چاہیے. میں ایک اور فقہی مسئلہ ہے جو آج کل بہت لوگوں کی کنفیوژن کا سبب ہے، میں اس طرف بھی آپ کے ذہن کو لے کر آ رہا ہوں.
کم از کم اس ظلم، اس ملک پہ ہونے والے ظلم سے تم بیزار ہو، تم کو نفرت ہو، تمہارے پاس اوپینین اللہ سے کہہ دو کہ خدایا میں وہاں پہنچ تو نہیں سکتا لیکن میرا دل بیزار ہے۔ یہ جو آپ زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ ہر ہفتے پڑھتے ہیں نا، ہر روز بعض وقت پڑھتے ہیں نا، خدایا میں کربلا تو نہیں پہنچا لیکن یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اگر مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو کم از کم آرزو رکھو اس کے ساتھ ہونے کی، ٹھیک ہے؟ کم از کم آرزو رکھو اس کے ساتھ ہونے کی۔ ہم نہیں، ہمارے پاس ہم نہیں ہے کربلا میں، ہمارے پاس ممکن نہیں، ہمارے پاس وسعت نہیں، تو لا یکلف اللہ وسعا نفسا الا وسعها، خدا کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں دیتا ہے، لیکن ہاں جتنا ممکن ہے اس میں اللہ چھوٹ بھی نہیں دیتا۔ اب آئیے فقہی مسئلہ میں بتا کے ضمنی بات ہے، میں اس کے بعد کی طرف آؤں گا۔ فقہی مسئلہ فرض کیجیے اعلیٰ سیستانی نے فتویٰ دیا کیا کہ جتنی بھی قومیں اور جتنی بھی تنظیمیں، جتنے بھی ملک اسلام کے ساتھ عملی طور پہ جنگ میں مبتلا ہے، اس میں سر فہرست کون ہے؟ یہود، ٹھیک ہے، اسرائیل، ٹھیک ہے۔ اسرائیل کے پروڈکٹس کا استعمال کرنا، خرید و فروخت اس کی انہوں نے کہا جائز نہیں۔ خوب اب سب کنفیوز، ہم کیا کریں؟ کوئی کہتا ہے ہم موبائل کا کیا کریں، کوئی کہتا ہے ہم یہ واشنگ پاؤڈر کا کیا کریں، کوئی کہتا ہے مثال کے طور پہ ہمارے بچے بازار میں چاکلیٹ خریدنے جاتے ہیں اس کا کیا کریں، کوئی کہتا ہے ہم چپس کے لیے کیا کریں، بسکٹس کے لیے کیا کریں، ٹھیک، گروسریز کے لیے کیا کریں، کراکریز کے لیے کیا کریں۔ ہر چیز تو دنیا کی، ہر چیز کو انہوں نے قبضہ کر رکھا، دنیا کا اقتصاد ان کے ہاتھ میں۔ ہوائی جہاز کا کیا کریں، کشتیوں کا کیا کریں، ٹریڈز کا کیا کریں، بینکنگ کا کیا کریں، ہر چیز پہ تو قبضہ ہے، ہم کیا کریں؟ اے عزیزوں، میدان اب میں جو بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، میدان عمل میں اترنے سے پہلے فکر کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ کیا کرے کا مرحلہ بعد میں، کم از کم اپنے اندر بیزاری کو لے کر آئے ہم۔ سب سے پہلے مرحلے میں کیا واجب ہے؟ یعنی سب سے پہلے مرحلے میں یہ واجب ہے کہ ہم انہیں دشمن اپنا سمجھیں، ہم انہیں اسلام کا دشمن سمجھیں۔ اب میں بہت قریب کی بات کر رہا ہوں آپ سے، بہت سامنے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پڑوس میں آپ کے علاقے میں آپ کی کوئی دکان تھی، اب اس دکاندار سے آپ کا جھگڑا ہو گیا، بہت سے سامنے کی مثال، ایک دم روزمرہ کی زندگی کی مثال، جھگڑا ہو گیا۔ اب کوئی ایسی چیز ضروری ہے گھر میں کہ جو سوائے اس کی دکان کے کوئی نہیں دینے والا ہے، آپ کا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن مجبوری کے تحت آپ اس کی دکان پہ جا رہے ہیں۔ پھر سمجھ میں آئی ابھی؟ سب سے پہلے ان اسرائیلی پروڈکٹ سے متعلق اور اس خطے یعنی خطے سرطانی اس نجس خطے سے متعلق دل میں نفرت کا آنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کم از کم ہمارے دل میں نفرت تو ہو کہ یہ اسلام کے دشمن ہے، ہم کم از کم اس آیت پہ ایمان تو رکھیں، ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، ہم کم از کم اس آیت کو تو سمجھیں کہ کم از کم جو شدید ترین دشمن جو مسلمانوں کے کون ہے؟ یہود۔ اب جب یہ نفرت دل میں صحیح معنوں میں آ جائے، جب ان کی دشمنی کا احساس ہو جائے، جب ان کو ہم دشمن اپنا صحیح معنوں میں سمجھنے لگے، جب صحیح معنوں میں دل ہمارا ان کو محسوس کرنے لگے ہاں میرا دشمن ہے، جب انسان کسی کو صحیح معنوں میں اپنا دشمن سمجھ لے گا تو حتی الامکان اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرے، حتی الامکان۔ پھر کوشش ایکسکیوز اس میں نہیں لائے گا کیا کریں، پھر وہ یہ راستہ تلاش کرے گا کہ ہم کیا کریں کہ اس کا سامان ہمیں خریدنا نہ پڑے۔ کتنا فرق ہے۔ ابھی تو انسان کہتا ہے مولانا ہم مجبور ہیں، مولانا ہم مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب نفرت کا احساس ہو جائے گا نا تو اب جملہ بالکل بدل جائے گا، اب جملے میں بالکل تبدیلی آ جائے گی۔ اب اپنی مجبوری کا اظہار استعمال میں نہیں کرے گا،
یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ مثال کے طور پہ کافر کے ہاتھ کا کھانا حرام ہے، کافر کے ہاتھ کا کھانا نجس ہے، اس کی کبھی آپ نے سیاسی جو ہے وہ گوشے پہ اس کی توجہ کی ہے؟ کبھی آپ نے سیاسی پہلو کی توجہ کیا ہے؟ فرض کیجئے آج سے تقریباً 6 سال پہلے یا 10 سال پہلے یا 48 سال پہلے یا 68 سال پہلے 62 سال پہلے، ٹھیک ہے، یا 72 سال پہلے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کا وجود کب آیا؟ 48 48 میں آیا۔ میں اب یہ بات کیونکہ مرتبط ہے اصل موضوع سے وہاں تک آپ کو لے کر آؤں گا۔ بہرحال لوگ گھبراتے ہیں اس طرح کے موضوع کو سننے میں یا بولنے میں بھی، لیکن بہرحال ضروری ہے۔ 1948 کے بعد یہ ناجائز ملک ترقی کرتا گیا، اس کا اقتدار بڑھتا گیا، اس کی قوت میں اضافہ ہوتا گیا، اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا، اس کی دہشت میں اضافہ ہوتا گیا، اس کے خوف میں اضافہ ہوتا گیا، ٹھیک ہے۔ امام خمینی نے بہت اچھی بات کہی تھی، اور ان کا قول کہ اگر تمام عالم اسلام ایک ایک بالٹی پانی کا اٹھائے اپنے ہاتھ میں، ہر مسلمان دنیا میں تمام مسلمان ایک ایک بالٹی پانی ہاتھ میں لے اور وہ ڈالنا شروع کر دے اسرائیل پر، تو صرف ان کی ایک ایک بالٹی پانی سے یہ ملک ڈوب جائے۔ ایک ایک بالٹی پانی سے کیا ہوگا؟ یہ ملک۔ اگر 1948 کے بعد سے میں کیا کہنا چاہتا، اسلام نے کیوں کافر کے ہاتھ کا کھانا منع کیا؟ اس لیے منع کیا، وہ کہنے کے بعد اب یہ بتاؤں گا اس لیے کافر کے ہاتھ کا کھانا حرام ہے۔ وہ جو اخلاقی اثرات ہیں وہ اپنی جگہ، سیاسی فائدہ یہ ہے کہ اگر مسلمان کافروں کے ہاتھ کا کھانا چھوڑ دیں گے تو ان کا اندرونی اقتصاد مضبوط ہوگا، ان کی آپس کی خرید و فروخت میں اضافہ ہوگا، کبھی بھی کسی مسلم علاقے میں کسی غیر مسلم کی تجارت کو پنپنے کا موقع نہیں ملے۔ تو ایک بات بھائی یہی آ گیا 48 سے آج تک تمام مسلمان یہ سوچ کے کہ یہ ناجائز ہے ناجائز ہے ناجائز ہے، اس کے سامانوں کی خرید و فروخت پر ایمبارگو اور پابندی لگاتے تو ہرگز آج یہ نوبت نہ آتی۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل مقصد سب سے پہلے ہمیں پابندی لگانی، وہ ہم پہ کیا پابندی لگائیں؟ اگر ہر مسلمان یہی سوچنے لگے تو عزیز اقتصاد ڈوب جائے گا۔ آپ جانتے ہیں جب رہبر نے کچھ سال پہلے آپ کی خدمت میں عرض کریے 2014 میں جب غزہ میں بہت تباہی ہو رہی تھی ماہ مبارک کے رمضان میں، رہبر نے صریح فتویٰ دیا تھا کہ ان کے ہاتھ کا کھانا پینا حرام ہے۔ بہت سے مسلم علاقوں کی بات کریں، ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، ہندوستان میں ہوٹلز میں مسلم کے جو ہوٹلز تھے، ہوٹل والوں نے چاہے وہ اکثر ہوٹل والوں نے، ٹھیک ہے، خاص کر جو اپنے اہل بیت کے چاہنے والوں کے ہوٹل تھے، یہ سنیوں کی بھی بات کر رہے ہیں، اس قدر لہر پھیل چکی تھی، اس قدر لہر پھیل تھی کہ اپنی دکانوں سے باقاعدہ پوری بوتلیں جو انہوں نے باہر پھینکی ہے دکان کی۔ اب اس کا اثر کیا ہوا؟ اقتصادی اثر یہ ہوا کہ جو مثال کے طور پہ بوتل 25 روپے کی ملتی تھی وہ بازار میں 10 روپے کی ملتی تھی۔ یعنی کیا ہے؟ یعنی اگر فرض کیجئے تمام مسلمان یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہمیں پابندیاں عائد کرنی ہے، تم کیا ہم پہ پابندی عائد کرو؟ تم ہمیں کیا؟ یہ فتوے کا مقصد یہ ہے، نہ خریدو کا مطلب یہ نہیں ہے، جب انسان جو ہے وہ ان کا سامان نہیں خریدے گا تو کم از کم مسلمان کا اپنا شعور پیدا ہو کہ ہم ان کا سامان نہیں استعمال کریں تاکہ ہمارا اقتصاد بڑھے، ہم مضبوط بھائی ہے کہ نہیں؟ مثال جس ملک میں وہ پابندیاں لگا رہے تھے، پابندیاں لگا کے تھک گئے، آج وہ اپنی پابندیوں کے آگے عاجز ہیں، آج ساری پابندیاں ان کی بیکار ہو گئی، یوز لیس ہو گئی۔ رہبر کے بقول کہ وہ یعنی کہ جتنے بھی شیاطین ملک ہیں یہ پابندیاں لگا کر اپنی پابندیوں پہ نادم ہوں، انہیں افسوس ہوگا کہ ہم نے پابندیاں کیوں لگائی۔ کیونکہ یہ پابندیاں لگاتے جا رہے تھے اور یہ ملک اندر سے ترقی کرتا جا رہا ہے، اپنے سے اندر سے۔ اصل جو یہ حرام کرنے کا مسئلہ ہے، مقصد ہے اس کا مصلحت اس کی یہ ہے کہ آپ ان کی چیزوں کو استعمال نہ کریں، اپنے اقتصاد کو مضبوط کریں۔ ایک دوسرا مقصد کہ دشمن کو، ظالم کو کمزور کریں، ان کی جب اقتصاد نہیں ہوگا تو کہاں سے وہ پنپے گا، کہاں سے قوتیں آئیں، کہاں سے طاقت آئے گی، کہاں سے اسلحے آئیں گے؟ تو بہرحال یہ کیا ہے؟ اب میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں، کیا ہے
یعنی ظالم سے بیزاری، ہم ظلم کا مقابلہ لڑ کے نہیں کر سکتے. خوب شریف ہم سے کیا کہتی ہے؟ ظالم سے بیزار رہو، ظالم سے نفرت کرو. خوب نفرت کا مطلب کیا؟ نفرت کا مطلب اس کے چہرے کو نہ دیکھو، اس کی بات کو نہ سنو، اس کے ہاتھ کی بیوی چیزوں کو نہ کھاؤ، اس کے بنائے ہوئے سامان کو نہ خریدو. یہی تو ہوتا ہے. کسی سے اگر آپ کا جھگڑا ہو جائے، دو خاندانوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو یہی تو کرتے ہیں. کسی سے ناراضگی ہو جائے، ناچاقی ہو جائے، یہی تو کرتے ہیں. اس سے بات نہیں کرتے، اس کے ہاتھ کا پانی نہیں پیتے، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے. اگر مومن کے ساتھ ایسا کرے تو جائز نہیں، حرام ہے. لیکن کافر کے ساتھ یہ واجب ہے، جبکہ وہ دشمن ہے اسلام کا، ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے. تو کیا ہے عزیزو؟ ظلم سے بیزاری واجب ہے، لیکن انسان مقابلے سے ڈرتا ہے. اب میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. تو اب مقابلے سے خوف کو مٹانے کے لیے انسان کو تربیت چاہیے. مقابلے سے خوف کا یہ دل ہے، ہم کیسے لڑیں گے؟ اتنا مضبوط، اتنا طاقتور، اتنا قوی. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے تربیت چاہیے. اس کے لیے تھوڑی سی اندر جرأت لانی ہوگی، اس کے لیے اندر قوت لانی ہوگی. مثال کے طور پہ فرض کیجئے 250 سال سے ایک حکومت تھی ایران میں. لوگوں کے اندر خوف تھا، ہم کیسے اس کو گرائیں، کیسے اس کو گرائیں، کیسے اس کو گرائیں. لوگوں میں جرأت نہیں تھی. ایک روح خدا اٹھا، اس نے کربلا اور شام، محرم و صفر، کوفے سے جرأتیں لی، اور پھر وہ روح جو حاصل کی محرم و صفر سے، اس کو پورے ملک میں راسخ کیا. تو 250 سال کی حکومت کا زوال ہو گیا. کیا ہے ایسی بس منزل کی طرف آ رہی ہے؟ کیا ہے؟ یعنی تربیت سے ہوتا ہے. محرم صفر کس چیز کا نام ہے؟ محرم صفر اصل میں وہ دور تربیت ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر ظلم سے مقابلہ کرنے کی جرأت آ جاتی ہے. ظلم سے مقابلہ کرنے کی جرأت آ جاتی ہے. کیا ہے محرم صفر؟ یہ کیا ہے؟ یعنی اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ وعدہ عذاب کو خدا حافظ. نہ عذاب کو خدا حافظ نہیں ہے. یہ زمانہ ہم سے جا رہی ہے، یہ تاریخیں ہم سے جا رہی ہیں. کربلا تھوڑی ہم سے جا رہی ہے. امام حسین کا غم ہم سے تھوڑی جا رہا ہے. امام حسین کا عشق ہم سے تھوڑی جا رہا ہے. امام حسین کی معرفت ہم سے تھوڑی جا رہی ہے. امام حسین سے حاصل شدہ سبق ہم سے تھوڑی جا رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا 40 کی مجلس میں بھی، کیا عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں 40 کی مجلس میں کہ یہ 40 دن جو ہے، یعنی عاشور کے بعد سے یہ چہلم کا جو تذکرہ تھا، یہ 40 دن دور تربیت تھا. وہ چلہ تھا 40 دن کا، کہ جس 40 دن کی تربیت کے بعد انسان کے اندر عادتیں راسخ ہو جاتی ہیں، عادتیں ثابت ہو جاتی ہیں. تو اصل یہ جو ایام عزا ہے، یہ دراصل اس تربیت کے نصاب کو مکمل کرنے کا زمانہ ہے کہ جس کے بعد انسان کے پاس پورے سال کا نصاب رہتا ہے. تو جو کریں پورے سال کا نصاب رہتا ہے. ظلم سے بیزاری، براعت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اب بہتر، اچھا بہت اچھی بات کئی بات بولتے ہیں کہ تنہا مسلمانوں میں بھی عرض کروں، تنہا ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو یہ فیض ہے کہ اتنا منظم ہمیں نصاب ملا ہے تربیت کا. کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس یہ نصاب ہی نہیں ہے تربیت کا. کسی کے پاس کوئی تاریخ ہی نہیں ہے کہ جس میں ظلم سے مقابلہ کر سکے. کوئی اب تاریخ لے کر آئیے، کوئی تاریخ لے آئیے. اب میں کیا کروں، حساس جملہ میں کہہ کے گزر جاؤں. کب میدان جنگ میں کس کی تاریخ سن کے وہ میدان جنگ میں پاور جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو تاریخ ہے کہ علی رسول کا طواف کرتے رہے اور میدان سے واپس نہیں گئے. خب کہاں ہے؟ کسی کے پاس کوئی تاریخ ہے ایسی؟ اپنے مدعوں کی تاریخ لیا، کسی کی تاریخ نہیں. کہاں ہے یہ مثال قربان ہونے کی؟ کہاں ہے یہ مثال نثار و فداکاری کی؟ نہیں ہے مثال، کسی کے پاس نہیں. یہ جو امام بخاری کا جملہ بڑا حساس جملہ ہے. یہ محرم و صفر سے ہمیں جو ہمارا قیام زندہ ہوا ہے، یہ قیام کیسے زندہ ہوتا ہے؟ تحریکیں کیسے کامیاب ہوتی ہیں؟ تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں جذبہ ایثار و فداکاری سے. تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں بصیرت سے. تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں معرفت سے. تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں ہوشیاری سے. تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں تدبیر سے. تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں ثابت قدم رہنے سے. خوب یہ سارا سلیقہ اس قوم کو کربلا سے ملا. سارا سلیقہ تحریک امام حسین علیہ السلام سے. خوب اب
یہ جو ایام گزرے ہیں یہ کیا کون سے کے ایام گزرے ہیں؟ یہ ایام گزرے ہیں یہ 2 مہینے 8 دن کے اکثرات پر محمد والے کا یہ ایام صرف چند مناسب کے انجام دینے کے نہیں ہیں. کیسے ماہ مبارک رمضان کا روزہ، ماہ مبارک رمضان کا روزہ پورے سال کے لیے، کیسے حج پورے سال کے لیے، کیسے زکات پورے سال کے لیے پوری امت کے لیے، کیسے خمس پورے سال کے لیے پوری امت کے لیے، کیسے اسلام کے دیگر اصول پورے سال کے لیے پوری امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے. خوب اسی طرح یہ عزاداری بھی تو چند مہینوں کے لیے نہیں ہے، 2 مہینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پورے سال کا نصاب ہے. پورے سال کیا حاصل کرنا ہے؟ ان چند دنوں میں بصیرت حاصل کرنا ہے. چند دنوں میں کیا حاصل کرنا ہے؟ معرفت حاصل کرنی ہے. ممات ولم یعرف امام زمانہ ہے، یہ جو ہے تجزیے کا زمانہ ہے. ممات ولم یعرف رسول اللہ کی حدیث میں نے آپ کی خدمت کر سکتا. ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ. 2 مہینے 8 دن کے بعد اگر امام وقت سے متعلق معرفت نہیں ہوئی اور انسان مر جائے تو جاہلیت کی موت مرے. اب یہ دورہ کون سا دورہ ہے؟ امام وقت کو پہچاننے کا دورہ ہے. امام وقت کی پہچان کا مطلب کیا؟ امام کی سیرت کو پہچاننا. اچھا ایک اور میں حساس بات کہہ کے گزر جاؤں گا، تو اس پہ غور کیجیے گا. اتفاق سے 2 مہینے 8 دن کے بعد 9 ربیع الاول امتحان کا دن. 9 ربیع الاول امتحان کا دن. کہ کتنی بصیرتیں آئی ہیں شیعوں میں، کتنی معرفت میں اضافہ ہو. بصیرت کا مطلب کیا؟ بصیرت یعنی امام وقت کی مشیت کو پہچاننا. بہت حساس ہوتا ہے، تو شاید آپ اس پہ غور کیجیے گا، بعد میں آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اگر نہ بھی سمجھ میں آئے تو پوچھیے گا. 9 ربیع الاول جو ہے آیا جس کو نبی کا دن کہتے ہیں. اصل کیا ہے؟ کون سا دن ہے؟ امام وقت کی امامت کے آغاز کا دن. صحیح ہے نا؟ 9 ربیع الاول ولی خدا کی ولایت کے اعتراف کا دن. 9 ربیع الاول دشمن ولی خدا سے براءت کا دن. 9 ربیع الاول دشمن خدا کے مقابل میں کھڑے ہونے کا دن. 9 ربیع الاول امام وقت کے ساتھ بیعت کا دن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 9 ربیع الاول بصیرت کے امتحان کا دن. بہت اہم نقطہ ہے. بصیرت کے امتحان کیا مطلب ہے؟ میں ایک روایت آپ کی ہوتا کیا ہے 9 ربیع الاول کو، پہلے جہاں تک بات جائے گی اس کو بات غور کریں. 9 ربیع الاول کو ہوتا کیا ہے؟ یقیناً ہمارا دل بغض سے بھرا ہوا ہے، ہمارا دل نفرتوں سے بھرا ہوا ہے دشمنان خدا کی. ہمارے دل میں بغض ہے، ہمارے دل میں نفرت ہے، لیکن دشمن جان میں ہم عاجز نہیں ہیں. بہت غور سے سنیے. انسان جب عاجز ہوتا ہے تو زبان سے کچھ بھی کہتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے اس کی زبان سے، اپنے دل کی بھڑاس زبان سے نکالتا ہے. 9 ربیع الاول عاجزی کا دن نہیں ہے. 9 ربیع الاول اپنے اقتدار کو ظاہر کرنے کا دن. معصوم کی روایت آج کل کے زمانے میں کیا ہے نا، تقریریں ساری ریکارڈ ہوتی ہیں، سوشل نیٹ ورک پہ جاتی ہیں. قرآن کی ایک آیت آپ سنیے گا کہ جو بہت عام سی، بہت آج بھی بہت سے لوگ ہیں، مثلا فیس بک پہ، سوشل نیٹ ورک پہ، یوٹیوب پہ سب کچھ کرتے ہیں. 2-3 میں قرآن کی آیت کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو رسول خدا کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو خدا کی ولایت کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو ولی خدا کو نہیں مانتے، جنہوں نے کفر کیا. میں آیت کی تھوڑی تشریح کروں. انہیں تم گالی نہ بکو. لا تسبوا الذین کفروا من دینکم. قرآن کی آیت ہے جو یہ مرزا عسکری کا قول نہیں ہے، کسی مرجع مجتہد کا قول نہیں ہے. صاف بات، بہت غور سے سنیے. وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تم انہیں گالی نہ بکو. خوب کیوں نہ بکے خدا گالی؟ دشمن ہے ہمارے. وہ اللہ نے فلسفہ بھی بیان کیا. تم انہیں گالی بکو گے، یہ تمہارے خدا کو گالی بکے. فیسب اللہ عدوًا، تو یہ دشمنی میں خدا کو برا بلا ہے. عزیزو اللہ نے اشارے میں گفتگو کی ہے یہاں کہ آپ باطل خداؤں کو برا نہ کہیے. باطل عاجز ہو کے آپ کے مقدسات کی توہین کرے گا. سمجھا؟ اگر وہ آپ کے مقدسات کی توہین کرنے سے عاجز ہے تو وہ آپ جیسے جہاں بھی کمزور ہوں گے وہاں ان کا خون بہائے گا. میں نے کبھی یہ روایت پچھلے سال یا 1 سال پہلے نہیں پڑھی تھی. جناب امام رضا علیہ السلام کے پاس
زید نام آئے، امام نے ان کو نصیحت کرنا شروع کیا. مخالف تھے امام کے، امام کے رشتہ دار تھے، چچا زاد بھائی ہوتے تھے یا سگے بھائی ہوتے تھے. امام نے نصیحت کرنا شروع کی کہ اپنی عاقبت خراب نہ کریں، اپنی عاقبت خراب نہ کریں. اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا گیا کہ جملہ آج کے لیے بھی، ہر زمانے کے لیے، یہ جہاں جہاں بھی لوگ ہوں اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیں، جتنے بھی شیعہ دنیا کے جس گوشے میں بھی ہیں ان تک یہ جملہ پہنچائیے. کیا کہا کہ اے زید، اللہ اللہ، عشق سے لبریز جملہ، معرفت سے لبریز جملہ کہتے ہیں زید، ہمارے شیعوں کا یہی جرم کافی ہے کہ وہ ہماری محبت رکھتے ہیں. یعنی دنیا جو ان کا خون بہا رہی ہے، جو وہ مارے جا رہے ہیں نا، اس وقت بنی عباس نے کتنا خون بہایا. میں نے کتنی مثالیں آپ کو دی کہ ہاتھ کٹے، پیر کٹے، ماں کے سامنے بچے کو کاٹا گیا، گودے اجڑی، شہر بدل کر دیا گیا، ملک بدل کر دیا گیا، گھر لوٹ لیے گئے، جلا دیے گئے. معاویہ کے زمانے میں جتنے بھی علاقے جو ہیں وہ شیعوں کے ہوتے تھے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، تو جان بوجھ کر جو کوئی ٹولہ لٹوروں کا تیار کرتا تھا، شامی تیار کرتے تھے، اور ان علاقوں میں جا کے پورے گاؤں کو جلا دیا جاتا تاکہ یہ بے گھر ہو جائے، پریشان ہو، بھوک مری ہو. دکانیں جلا دی، گھر جلا دی. امام کیا کہتے ہیں، بہت سنیے. امام کہتے ہیں کہ ہماری محبت ہی اتنی قربانیاں دینے کے لیے کافی ہے، اور ان کے درمیان بغض و دشمنی کے ذریعے ان کی تباہی کا سبب نہ بنے. یعنی امام کو کنسرن ہے، امام اس بات کے لیے پریشان ہے کہ ہمارے شیعوں کا خون نہ بہے. اب جو ہے نا امام یہ چاہتے کہ ہمارے شیعوں کا خون نہ بہے. اب آپ یہ بتائیے، یہاں آپ سیف ہیون میں، آپ کہیں مثلا لندن میں بیٹھے ہوئے، آپ سیف ہیون میں، آپ کو اسپیشل پروٹیکشن ملا. نیو یارک میں آپ بیٹھے، امریکہ کے کسی خطے میں بیٹھے، یورپ کے کسی گوشے میں آپ بیٹھے ہیں، باقاعدہ سیٹلائٹ ٹی وی چلا رہے ہیں. اپنے گھر میں آپ بند کمرے میں مثال کے طور پہ ایسی جگہ سے آپ جو ہے وہ محفل کر رہے ہیں جو آپ سیف ہے، کچھ نہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے. محفل کے بعد باقاعدہ پیٹ بھر کے نظر و نیاز، فاتحہ، کھانا بھی کھائیں گے، خوش بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، گلے بھی ملیں. آپ سیف ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن امام کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمارے جملے سے کسی بھی شیعہ کا خون بہتا ہے تو اس کے خون میں ہم شریک ہیں. دشمن کو کھلے عام برا بلا نہ کہنا یہ دشمن سے دوستی کی علامت نہیں ہے، بلکہ دوستوں کی حفاظت کی علامت ہے. اتنا فرق ہے ان دو فکروں میں، آپ بہت کتنا سلوات پر محمد والی. ابھی ہم نے تھوڑی ایسی تقریب میں ایسی بات کی، فوراً جو ہے ٹیگ چالو ہو جائے گا، جو ہے ٹیگ بٹنے لگے، تمغہ بٹنے لگے، یہ مقصر ہو گیا، یہ ہو گیا. جو اکثر بانٹتے ہیں نا، ان کا کام یہ ہے، میرے خیال ان کو تنخواہ ملتی ہے ٹیگ بانٹنے کی. اب کہاں سے آتی ہے تنخواہ وہی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فوراً ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ محرم کس چیز کا نام ہے؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. یہ 2 مہینے 8 دن کاہے کے گزر رہے؟ 2 مہینے 8 دن بصیرت حاصل کرنے کا زمان. جو میں نے کہا کہ نبی کا دن امتحان کا دن ہے، یعنی نبی کے دن اس امتحان کا دن کی آپ کتنی بصیرت آئی ہے. مصلحت امام کو سمجھتے ہو یا اپنی دلی خواہشوں پہ تم غالب آتے ہو؟ اب آپ بتائیے. بالکل لعنت. ہم نے کہا امام صادق علیہ السلام دشمنوں سے برات حاصل کرتے تھے سجدے میں باقاعدہ. لیکن یاد رکھیے کہ کوئی بھی ایسا جملہ، ائمہ نے اپنے شیعوں کو دیوانہ، پاگل، عاجز نہیں بنایا، بلکہ اپنے شیعوں کو حکیم، ڈپلومیٹ، مصلحت سنج، مصلحت پسند، موقع سنج، یعنی موقع کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں ہمارے شیعہ. ضرورت ہو تو خاموش رہیں گے، ضرورت ہو تو بھباکے دھند آواز اٹھائیں گے. وہ ائمہ نے یہ تربیت کی. اس زوال اب بتائیے، بالکل ہونی چاہیے برات. میں نے کہا برات ہونی چاہیے. اور ایک چیز اور بتاتا چلا نبی کا دن آئے گا، کنسپٹ ہے نا نبی کے بارے میں. عید ذرا، عید ذرا ہے کیا؟ عید ذرا کون سی عید ہے ذرا؟ اس کو بھی سن لیجیے. یقیناً جناب مختار کے قیام کا بہت بڑا اثر تھا، سیاہ پوشی جو ہے وہ ختم ہوئی. لیکن آپ نے یہ سنا ہے امام حسین نے کربلا میں جناب امام مہدی کو یاد کیا. شہزادی زہرا نے اپنے سخت ترین وقت میں
امام مہدی کو یاد کیا. ہر امام نے اپنی مصیبت کے وقت کہیں نہ کہیں آخر امام کو یاد کیا. کیا مطلب جانتے ہیں؟ زہرا کی عید یعنی واپسی. اکثر سنتے ہیں نا ہمارا کہ آخر عید کے خطبے میں عید یعنی واپسی. عید زہرا کا مطلب یعنی شہزادی زہرا کے دنوں کی واپسی. زہرا کا دن اس دن واپس آئے گا جب آخری امام کا قیام ہوگا. عید زہرا کا مطلب یہ ہے یعنی اس خوشی کی واپسی کا دن جس دن جو ہے فرض کیجئے مطلب ایک ہے ظالم کا خاتمہ ہے کہ ظلم کا خاتمہ. دونوں میں سے کیا ضروری ہے بتائیے تو دونوں ہی ضروری ہے. لیکن اصل معنی میں ظالم اگر مرتا ہے تو ظالم کے مرنے سے ظلم نہیں مرتا. درخت کو آپ کاٹیے خوب آدھا کاٹ دیجیے, کچھ دنوں بعد پھر اس میں جو ہے پتے نکل آئے, پھر بڑھنے لگے پھر بڑھنے لگے. شاخوں کو کاٹنے سے باقاعدہ کچھ لوگ تو باقاعدہ شاخوں کو چھانٹتے ہیں کہ درخت اچھا لگے. کبھی صدام کو شاخ کی شکل میں کاٹ دیا جو بڑھنے لگا. کبھی مثال کے طور پہ دوسری شاخیں جہاں بھی ذرا سا بڑھتی ہیں شاخیں, جس نے بیج بویا تو خود آ کے قینچی لگاتا ہے. ٹھیک ہے نا, خود آ کے کاٹتا ہے, خود چھانٹتا ہے یہاں پہ خوبصورت لگے, ہمارا ظلم بھی انصاف لگے. اور بیچارے مظلوم لوگ بھی سمجھنے لگتے ہیں ہاں یہ بہت بڑا منصف ہے, یہ تو ہمارا مددگار ہے, یہ تو ہمارے لیے سیویئر ہے. لیکن درخت کے پتے چھاٹنے سے کبھی جڑ ختم, درخت ختم نہیں ہوتا جب تک جڑ سے درخت نہ ختم کر دیا. یہ جو آپ نے بعض روایتیں سنی ہے کہ حضرت حجت آئیں گے لوگوں کو قبر سے نکالیں گے, یہ کیا ہے عزیز؟ ایک تعبیر ہے, اس کا دو مفہوم ہے کہ امام صرف ظلم کو نہیں ختم کریں گے بلکہ ان کی جڑوں کو زمین سے اکھاڑتے ہیں کہ ان کا نقش و نگار نام و نشان مٹ جائے. تب کہیں عید زہرا ہوتی ہے. یہ پتوں کے چھٹنے سے عید زہرا, لیکن ہاں اگر پتے بھی چھٹیں گے ہمیں خوشی تو ہوگی, پتے بھی چھٹیں گے ہمیں. بس میں اپنی بات کو سمجھتا ہوں. یہ جو ایام ہے یہ کس دن کے ایام ہے؟ یہ 2 مہینے 8 دن کے ایام, یہ ودا جو ہم کہتے ہیں عزیز. زیارت میں بھی یہ روایتوں میں ہے, جب زیارت میں جاؤ کربلا, خانہ کعبہ حج کے لیے جائیے, عمرے کے لیے جائیے, تو ایک طواف ودا ہے, خدا حافظی کا. ودا وداع یعنی خدا حافظی کرنا. جملے آپ پڑھیے, زیارت کربلا میں آپ جاتے ہیں زیارت کے لیے, یا مثال کے طور پہ کاظمین جاتے ہیں زیارت کے لیے, امام موسی کاظم علیہ السلام کی زیارت ودا ہے. مشہد آپ جاتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے, وہاں زیارت ودا ہے. مولا کائنات کے حرم میں زیارت ودا. ودا کا مطلب کیا؟ ودا کا مطلب جملے سنیں, مولا ہم جا رہے ہیں خدا حافظ, لیکن ہم جا تو رہے ہیں, ہمارا دل جانے کو تیار نہیں, ہمارا دل آمادہ نہیں, اور ہم جا رہے ہیں لیکن صرف اس در و دیوان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. میری روح یہی رہے, میرا جسم یہی ہے, میری فکر یہی ہے, ہم یہاں سے جا رہے ہیں. ہم اپنا ایمان آپ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں, ہم اپنا دین آپ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. اس معنی میں خدا حافظی ہے. امام حسین علیہ السلام کو جب الوداع کہتے ہیں, میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, یہ جو ودا, خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ, کبھی آپ نے تصور کیا ہے؟ ایک تصور تو خدا سے کہ بس ہم گئے, اب کوئی رابطہ نہیں. لیکن ذرا یہ تصور کیجئے کہ جناب زینب جب کربلا سے نکل گئی تھی تو کیسے خدا حافظی کیا؟ سوچا آپ نے؟ اگر وہ خدا حافظی ہم سمجھ لیں تو بس ختم, پھر ہمارا تصور ودا ہی خط بدل جائے گا. زینب نے بھی امام حسین کو خدا حافظ کہا, بار بار کہہ رہے ہیں
بھیا خدا حافظ، بھیا میں جا رہی ہوں، بھیا جملہ سنیے، بھیا اگر تمہارے پیغام کو زمانے تک نہ پہنچانا ہوتا تو تاعمر تمہاری قبر میں گزار اللہ ایسے خدا اللہ کیسے کبھی اب کربلا سے واپس ہوئے نا عزیزوں، کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کی؟ خدا ہم سب کو نوازے امام حسین کی، بس دل یہ چاہتا ہے کہ کیسے یہیں رہ جائے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ کے ساتھ؟ دل نہیں چاہتا نکلنے کا، دل نہیں چاہتا وہاں سے ہٹنے کا، یہ تو ہم جیسے عام لوگ ہیں۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے زینب کا کیا حال ہوا، کتنا آپ تڑپ رہے ہیں، کتنا آپ دلا کر کیفیت ہی عجیب ہے آپ کی۔ مقاصد میں لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ، میں نے دن کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، پھر سے آپ کو یاد دلا دوں کہ انسان جب اپنے وطن سے نزدیک ہوتا ہے نا تو اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر جا رہا ہے، اپنے وطن جا رہا ہے، اپنے رشتہ داروں سے ملے گا، خوشی ہوگی۔ لیکن ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ جب بیویوں کا قافلہ مدینے سے نزدیک ہو رہا ہو تو ان کی حسرتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے شیون اور نعرے میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے گریے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دعا کیجیے گا کہ خدایا آپ کو توفیق عطا کرے کہ کم از کم ہفتے گریہ ادا کر سکے۔ اللہ ابھی تابوت آئیں گے، جانتے ہیں یہ آخری ایام میں تابوت کس بات کی نشانی ہے؟ جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے، اچھا ایک کیفیت آپ کے حوالے کروں آپ پھر ہوئیں گے۔ مشکل یہ تھی کہ اب تک خواتین کو، مخدرات کو، اہل حرم کو اب تک کوئی بھی ایسا نہ ملا کہ جس سے بیٹھ کے مکمل درد دل کر سکے۔ شام میں ایک ہفتے ماتم ہوا لیکن کوئی نہ ملا ایسا کہ جس کو کہہ سکے زینب کہ میرا ماجایا مارا گیا، کوئی نہ ملا۔ اللہ اللہ جب مدینے کی عورتیں آئی ہیں نا تو مقتل کہتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی چند عورتیں ملتی تھیں، کوئی خاتون بی بی زینب کو اپنے حلقے میں لیتی، کچھ عورتیں شہزادی ام کلثوم کو اپنے حلقے میں لیتی، کچھ عورتیں شہزادی رواق کو اپنے حلقے میں
Alın bize.